بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسانوں کو جوڑنا اور ان کی پارٹیاں بنانا، یہ اس کے لیے مختلف تجربات ہیں اور مختلف جماعتیں ہیں، مختلف گروپ ہے. ان کو یکجا کرنے کے لیے ہر پارٹی کی، ہر گروہ کی اور ہر مذہب کی، ہر فرقے کی اپنے اصول ہے، اپنے بھاگ دوڑ ہے کہ ہماری پارٹی کی کثرت ہو اور زیادہ ہو جائے. ایک گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا 10 بچے ہیں تو ان میں سے کچھ یہ ہے کہ ماں کی طرف ہے اور کچھ باپ کی طرف. کچھ بچوں کا رجحان ننہیال کی طرف ہے، کچھ کا رجحان ددھیال کی طرف ہے. یہ گھر کے اندر بھی پارٹی بن گئی، گھر میں پارٹی بن گئی. یہ پارٹی ہے کچھ ابا کی طرف، کچھ امی کی طرف. کچھ بچے اور بچیاں ماں کی سائیڈ لے لیتے ہیں اور کچھ باپ کی، اور کچھ ننہیال اور کچھ ددھیال کی طرف. بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، گروپ بندی ہے. 3-4 بھائی ایک کو سپورٹ کرتے ہیں، 2-3 کسی اور کو سپورٹ کرتے ہیں. بہنوں کا حال بھی یہی ہے. اس گھر کے اندر گروپ بندی، اختلاف. گھر سے جب باہر نکل کر کے پھر محلے میں دیکھیں، ایک محلے والے دوسرے محلے والے کے خلاف، ان کے ساتھ اختلاف. دوسرے محلے والوں کا اس محلے والوں کے ساتھ اختلاف. محلے کی سطح پر بھی اختلاف اور پارٹی بندی. محلے سے ہٹ کر کے علاقے کی سطح پر، علاقے کی سطح پر بھی پارٹی بازی. آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بلوچستان والے، ان کا نظام الگ. اور بلوچستان نے کبھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب کو تسلیم نہیں کیا. پنجاب نے کبھی خیبر پختون کو تسلیم نہیں کیا. خیبر پختون نے کبھی پنجاب کو تسلیم نہیں کیا. سندھی مانو جے کیا انہوں بھی کہیں کہ تسلیم کو نہ کیا ہوں. سندھی پھر وہ بھی کسی کو تسلیم نہیں کرتے. پھر اس بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں جہلاوان سراوان، 2 حصے بلوچستان کے، جہلاوان سراوان. بلوچی میں جہل کہتے پست علاقے کو. خزدار سے نیچے کے یہ سارے علاقے، ان کا نظام الگ ہے. یہاں سرداروں کا تسلط الگ ہے. اوپر سراوان کا جو علاقہ اس کا وہاں الگ ہے. یہ مکران کا علاقہ جو دریا کی پٹی پہ ہے، ایران تک جاتا ہے، یہ بالکل الگ ہے.
سندھ میں وڈیروں کا نظام، وہ بھی ایک دوسرے کے پھر مقابلے میں، مجموعی لحاظ سے سندھ کسی کے مقابلے، بلوچستان سندھ کے مقابلے، سندھ پنجاب کے مقابلے میں۔ پھر مولویوں کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ پٹھان مولوی کا لباس الگ، اور اس کی پگڑی اگر آپ دیکھیں گے سمجھیں گے پورا اسلام اس کے سر پہ آیا ہوا، اس کی اتنی بڑی پگڑی ہوگی، اس کا لباس الگ ہے۔ بلوچ کا لباس بالکل الگ ہے۔ یہ ہر جگہ چھوٹا سا گھر بھی ہو اس میں بھی پارٹی بازی، محلے میں پارٹی بازی، علاقے میں اس میں بھی پارٹی بازی، گروپ بندی، یہ سب کچھ ہے۔ پھر ان سے ہٹ کر کے کالے اور گورے کا، گوروں کے گروپ الگ ہے، کالوں کے گروپ الگ ہے، الگ الگ۔ زبان کی سطح پر عرب عجم کو تسلیم نہ کرے، عجم عرب کو تسلیم نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے پٹھان ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی زبانیں سوائے عربی کے عرب نے پوری دنیا کا نام رکھا عجم، پوری دنیا کا نام رکھا عجم۔ ہمیں کہتے بھی عجمی ہے، چاہے وہ پٹھان ہے تب بھی عجمی ہے، بلوچ ہے تب بھی عجمی ہے۔ عجم کا معنی گونگا، عجم کا معنی جانور۔ یہ آپ کا میدان نہیں ہے، ہمارے مولویوں کا میدان۔ تو یہ جو ہمیں عجم کہتے ہیں، عجم کا معنی جانور، معنی عربوں کے مقابلے میں ہم ہے ہی جانور۔ اور عجمہ کہتے گونگے جانوروں کو، گدھوں کو، گھوڑوں کو، کتوں کو، کہ وہ اس طرح اپنی تعبیر نہیں کر سکتے۔ اور پھر عرب میں آپس میں قریش کرش ہے، کرش اس مست مچھلی کو کہتے ہیں کہ ایسی مچھلی مست قسم کی مچھلی ہے، سرکش قسم کی مچھلی ہے، جو باقی مچھلیوں کے گردن توڑ دیتی ہے، دریا میں ہوتی۔ قریش، اسی کرش سے اپنا نام انہوں نے لیا کہ ہم قریشی ہیں۔ اور جیسے کہ وہ مچھلی، اس کا مقابلہ کوئی بھی مچھلی نہیں کر سکتی دریا میں، تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہمارے مقابلے میں نہیں ہے۔ اس پارٹی بازی کا، اس کا سدے باب آپ کیسے کریں گے؟ کس کے پاس یہ فارمولہ موجود ہے، کس کے پاس یہ اصول موجود ہے، اور یہ ضابطہ کہ اس قسم کی پارٹی بازیوں کے سدے باب کر سکے کہ گھر کے اندر بھائیوں کی آپس میں پارٹی بازی، بہنوں کی آپس میں، ماں باپ الگ لگے ہوئے، ننیال کی پارٹی بچوں کے کچھ طرف اس طرف ہے رجحان، اور کچھ ددیال کی طرف ہے، محلے کی سطح پر الگ پارٹی بازی، تحصیل کے سطح پر الگ پارٹی بازی، ڈویژن کی سطح پر الگ پارٹی بازی، صوبہ کی سطح پر الگ پارٹی بازی، زبان کی سطح پر الگ پارٹی بازی، کالے گورے کی سطح پر الگ یہ کہ پارٹی بازی۔ اس کا سدے باب کیا ہے؟ اسلام اس قسم کی پارٹی بازیوں کی، اسلام پارٹی بازی کے قائل ہے، لیکن اس قسم کی چھوٹی پارٹیوں کے قائل نہیں ہے۔ یہ کوئی پارٹی ہے کہ ایک گھر کے اندر 12 افراد ہیں، کچھ ابا کی طرف کچھ امی کی طرف، 2 بھائی بڑے ہیں، ایک بھائی کے الگ بھائی، دوسرے دو الگ۔ یہ کوئی جماعت ہے کہ جہاں پر محلے کی 2 گروپ آپس میں بنے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی جماعت ہے؟ یہ پارٹی ہے؟ یہ لوگوں کے نگاہوں میں یہ پارٹی آئے گی کہ اس چھوٹا سا محلہ یہ الگ ہے اور وہ محلے الگ ہے؟ یہ کوئی پارٹی ہے؟ یہ کسی دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے؟ کیا ہے؟ ایک ڈویژن کی سطح تک ہے، ایک زبان کی سطح تک ہے۔ یہ وہ پارٹی بازیاں ہیں کہ اسلام ان کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اسلام پارٹی بازی کے قائل ہے، خوب قائل ہے، لیکن اس قسم کی چھوٹی پارٹیوں کے اسلام قائل نہیں ہے۔ اسلام نے جو جوڑا ہے پوری دنیا کو، کالے کو گورے کو، عرب کو عجم کو، اور مرد کو اور عورت کو، لنگڑے لوڑوں کو، غریبوں کو اور امیروں کو، مسکینوں کو،
پوری کائنات جو اسلام جوڑتا ہے ایک پارٹی بناتا ہے، وہ مسلم اور وہ مومن، کہ ایمان کا رشتہ اس طرح کہ اس میں جڑ جاؤ، اس میں عرب بھی آ گیا، عجم بھی آ گیا، کالے بھی آ گئے، گورے بھی آ گئے، اس میں یہ ہے کہ خیبر پختون اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بلوچستان اور سندھ، انما المومنون اخوۃ، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایمان نے تمہیں آپس میں جوڑا ہے، کمال ہے۔ اب اسلام نے اس پوری پارٹی تو اپنی بنائی، لیکن ایمان والوں کو ایک پارٹی بنایا، اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اے کافروں ہماری پارٹی الگ ہے، تمہاری پارٹی الگ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان میں کھل کر کے دشمنی ہے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دلی دوست نہیں بنانا۔ پارٹی اسلام نے بنا لی، لیکن ایمان کا رشتہ، ایمان کے ساتھ سب کو، بلوچوں کو، پٹھانوں کو، سندھیوں کو، عرب و عجم کو، پوری دنیا کو اسلام نے اسلام میں لا کر کے ایمان کے رشتے کے اندر جوڑا، اس میں جڑ جائے۔ یہ لڑائی نہیں ہوگی کہ بلوچ کی چھوٹی پگڑی اور پٹھان کی ذرا 12 گز کی پگڑی ہے، پٹھان کی قمیص کے جیب الگ ہے، اس کا لباس الگ ہے، اور بلوچ کی لباس الگ ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ ہے کہ پٹھان کی داڑھی کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نوعیت الگ ہے اور بلوچ کی الگ ہے، اس کی بنیاد پر یہ لڑ پڑے نہیں۔ وہ آپ دیکھ بھی رہے، پٹھان مولوی ہوگا اس کی پگڑی الگ ہوگی، اس کی قمیص الگ ہوگی، اس کا شلوار الگ ہوگا، اس کے جوتے الگ ہوں گے، بلوچ کے الگ ہوں گے، سندھی کی بالکل پگڑی الگ ہوگی، سندھی کا لباس بالکل الگ ہو، منڈیا پنجابی اس کی اپنی دھوتی ہوگی، وہ اس کے دھوتی کا مسئلہ الگ ہے۔ پارٹی بازی کے اسلام قائل ہے، لیکن اس پارٹی کے نہیں۔ اسلام کا کہنا ابتدائی سے یہی ہے، ھدی للمتقین، یہ جو نظام آپ کو بھیج رہا ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جنہوں نے خدا کو دیکھا بھی نہیں ہے، جنت کو دیکھی بھی نہیں ہے، جہنم دیکھا بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو، اللہ کی صفات کا ان کو معلوم نہیں ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن بن دیکھے وہ ایمان لاتے ہو، یقیمون الصلاۃ، نماز ان کو آپس میں جوڑے گی، نماز میں جڑ جائیں گے، کالے اور گورے۔ واہ واہ، کیسے جوڑنے کا طریقہ، یہ جو صف لکیر لگی ہوئی کالی لکیر، اب مولی منظور تو نالائق ہے، لیکن وہاں یہ ہوتا تھا جیسے کہ اقامت ہوتی تھی، یا اقامت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، اگر کوئی آگے نکلا ہے فرمایا کہ تاخر یا فلان، تیرا سینہ آگے نکلا ہو تو پیچھے ہٹ، کوئی پیچھے ہے تو فرمایا تقدم یا فلان، تو آگے ہو جا، اور فرمایا کہ جب اس صف میں تمہیں برابر کھڑا کیا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں تم سب کے سب برابر ہو، تو پھر حیا سے کام لے لو، بیدار دماغی سے کام لے لو، دنیا میں بھی برابر رہا کرو۔ کیا نظام اس صف میں! یہ نہیں ہوگا کہ صدر پاکستان اس صف میں ذرا آگے ہو جائیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ سینہ اس کا آگے نکلا ہو، اس کی ایڑیاں لکیر سے آگے ہوں اور اس کے پنجے آگے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں تک بتا دیا کہ ایمان کا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان تمہیں جوڑ دے گا، ایمان کے ساتھ مومن کی ایک پارٹی ہے، مسلم کی ایک پارٹی ہے، اس میں جڑ جاؤ۔ نماز کی صفوں میں بھی فرمایا، نماز کی صفوں میں بھی لا تختلفوا، آگے پیچھے نہ ہو جاؤ، فتختلف قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر بھی اختلاف آئے گا، آگے پیچھے نہ ہو جاؤ۔ کوئی آگے ہو جائے گا نا وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو، تو پھر یہ کہ وہ بڑا بھتو ہے، وہ کوئی بڑا بھتو ہے، کسی اور کو پیچھے دھکیلتا ہے تو پھر یہ کہ وہ اس کو کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ یہ جو صفوں میں تم آگے پیچھے ہو جاؤ گے، صفوں میں، نماز کی صف میں بھی، فتختلف قلوبکم، اس کا اثر تمہارے دلوں پر پڑے گا، تمہارے دل بھی اس طرح ہو جائیں گے۔ مجھے محمد کو، میرے رب کو اس کی اجازت، میرا رب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم صفوں میں آگے پیچھے ہو جاؤ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام اس پارٹی بازی کے قائل ہے، لیکن اسلام وہ لسانیت کی بنیاد پر پارٹی نہیں بناتا، اور اسلام اور شریعت اللہ کو علاقائیت کی سطح پر پارٹی نہیں بناتا، اور وہ پارٹی اللہ کو زبان کی بنیاد پہ نہیں بناتا، وہ کالے گورے کی بنیاد پہ۔ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، یہ کون سی پارٹیاں ہیں؟
لسانیت کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، اور یہ کہ کالے گورے ہونے کی بنیاد پر، مالدار اور امیر ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ ایک ایمان ہے، ایک ایمان ہے، اور ایمان یہ ہے کہ اس عظیم سرمایہ کا نام ہے جو کچھ آسمان سے آیا ہوا اس کو سچا جاننا اور سچا ماننا۔ اس میں تم جڑو، کالے گورے، امیر غریب، فقیر مسکین، پٹھان بلوچ اور سارے کے سارے عرب و عجم، اسی ایمان کے رشتے میں تمہیں جڑنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھر بھی کبھی اس طرح ہوتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومن آپس میں لڑ پڑے تو پھر دو صحابی آپس میں لڑ پڑے، مہاجری اور انصار، تو مہاجری نے لات مارا انصاری کو، انصار نے آواز دی، یا للانصار، یا للانصار، اے انصاریوں جمع ہو جاؤ۔ جو مہاجر مکے سے ہجرت کر کے آئے، جن کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا، ہم نے ان کو جگہ دے دی، آج ہمیں لات مار رہے، گھونسے مار رہے ہمیں۔ مہاجرین نے آواز دی، یا للمہاجرین، اے مہاجروں کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہو جاؤ۔ نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ یا للمہاجرین، یا للانصار، اے انصار سارے کٹھے ہو جاؤ، ہم نے مدینے میں ان کو ٹھکانہ بھی دیا، یہ سب کچھ اپنی پراپرٹی جائیداد ملکیت مکے میں چھوڑ کر کے آگے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ اور وہاں ایک ٹیٹو خان یہ بھی اپنی ہوا نکال کر کے وہ بھی کہتا ہے، اس کو بھی 28ویں پارے میں قرآن نے کہا، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل۔ اگر ہم اس غزوے کے اندر آپس میں ان کا مسئلہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی، اگر ہم اس غزوے سے واپس جائیں گے، منافق بھی اس غزوے میں نبی کی پارٹی میں شامل اور بظاہر مسلمان بنے ہوئے، اب اگر لئن رجعنا الی المدینۃ، واپس ہم مدینہ جائیں گے، لیخرجن الاعز منها الازل، تو عزت مند اور معزز مدینے کے باشندے وہ ذلیلوں کو نکالیں گے۔ لہذا بیدار رہو، ابو بکر کون ہوتا ہے، عمر کون ہوتا ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، یہ سارے کے سارے باہر کے آئے ہوئے مہاجرین ہیں، مکے سے آئے ہوئی ہے۔ لیکن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے، لیخرجن الاعز، تو عزت والے نکالیں گے۔ بے غیرت کی نشانی ہمیشہ یہ ہوتی ہے اپنے آپ کو عزت مند سمجھتا، منافق کا بچہ بے غیرت کہتے ہیں لیخرجن الاعز منہا، اس مدینے سے عزت مند لوگ ذلیلوں کو نکالیں گے، اور ذلیل ابو بکر عمر عثمان علی کو کہتا ہے۔ جتنے بھی مہاجرین ہیں، بے حیا اور بے وقوف اور احمق اور بے دین کی پہچان یہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو باعزت، دوسروں کو بے عزت، ہمیشہ اپنے آپ کو باشرم، دوسروں کو بے شرم، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا معزز، دوسروں کو یہ ہے کہ غیر معزز سمجھے، یہ پہچان ہے۔ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ارے عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، ان العزت للہ جمیعا، عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے۔ مومن معزز ہوتے ہیں، میں نے اللہ نے ان کو عزت دی ہے، عزت بانٹنے والا تو میں اللہ ہوں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رسول معزز عزت ان کے پاس ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، سورہ یونس کے اندر فرمایا عزت کے کارخانے اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو اللہ نے عزت دی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق ہے ہی بے وقوف، وہ جانتے بھی نہیں ہے۔ ارے منافق بغیرت، تیرے پاس عزت کہاں سے آ گئی؟ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ اس طریقہ پر ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ جب انہوں نے کہا کہ جب آپس میں یہ لڑ پڑے، تو اس موقع پر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ مہاجر اور انصاری میرے دو شاگرد آپس میں لڑ پڑے، انسان سے کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہے، لیکن ایک پکار کر کے کہتا ہے یا للمہاجرین، اپنے مہاجرین کو جو مکے سے ہجرت کری، دوسرا کہتا ہے یا للانصار، اے انصار جمع ہو جاؤ۔ مہاجر کون ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پٹائی کرنے والے؟ جواب ذرا سننا، میرے نبی نے فرمایا کلا، اپنا دماغ درست کر دو، خبردار،
انہا کلمۃ منتنۃ، یہ بدبودار قسم کا کلمہ ہے جو تمہاری زبانوں سے نکلتا ہے۔ مہاجریت کوئی پارٹی ہے؟ انصار کوئی پارٹی ہے؟ نہیں، تم سب کو اللہ نے ایمان کے رشتے کے اندر جوڑا ہے، تم سب کو اللہ نے ایمان کے رشتے میں جوڑا ہے۔ جب اس ایمان کے رشتے میں آپ جڑے ہوئے تو پھر اس کے بعد اس بدبودار قسم کا کلمہ میری تعلیمات کے بعد یہ بدبودار جملہ آپ کے منہ سے کس طرح نکلا؟ کلا انہا کلمۃ منتنۃ۔ ایمان کا رشتہ ایسا ہے، میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی پارٹیاں اسی سے بنتی ہے۔ ایمان کا ایسا رشتہ ہے، اور ایمان پھر مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن یہ ہوتا ہے، یہ چھت ہے، یہ پلروں کا محتاج ہے۔ آپ اس چھت کے بھی محتاج ہے اور آپ اس پلروں کے بھی محتاج ہے، آپ ان دیواروں کے بھی محتاج ہے۔ اگر یہ دیواریں نہ ہوں تو سردیاں آئیں گی، اگر یہ دیواریں نہ ہوں، یہ پلر نہ ہوں تو چھت کس پر قائم رہے گی؟ میرے نبی نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا مومن کے لیے اس طرح جیسے کہ ایک تعمیر ہوتی ہے، جیسے کہ پلر چھت کے محتاج، چھت پلروں کے محتاج، چھت دیواروں کے محتاج ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر مومن کو مومن سے واسطہ پڑتا ہے، مومن کا محتاج ہے، کالا گورے کا محتاج ہے اور گورا کالے کا محتاج ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں جب یہ فسادات پھوٹ پڑے کہ یہاں سے نکل جائے پٹھان نکل جائے، تو یہ پٹھان جب نکل گئے تو روٹی پکانے میں روٹی نہیں ملتی تھی۔ وہ جو تنوروں پر ایک خاص قسم کی ان کی روٹی وہ بناتے ہیں، یہ روٹی بنانا نہیں، اور چائے وہ جو دوسرے لوگ نہ بلوچ کو چائے بنانا آتا ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کسی اور کو، تو وہ چائے جب پیتے تھے الٹی آتی تھی۔ یہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں میں اس طرح میں ان کپڑوں کا بھی محتاج ہوں۔ اگر یہ کپڑے نہ ہو تو مولوی صاحب کیسا اچھا لگے گا؟ کوئی دنیا میں کہتا ہے کہ میں مکمل ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، جھک مارتا ہے، تو ان جوتوں کا بھی محتاج ہے۔ یہاں سے جوتوں کے بغیر چل کر کے ذرا 2 کلومیٹر یہ پتھریلے زمین پر چل کر کے ذرا تو دکھا دے۔ شلوار کا محتاج ہوں، کپڑوں کا محتاج ہوں، قمیص کا محتاج ہوں، جوتوں کا محتاج ہوں، لیکن یہ ہے کہ کیا ہے، بھائیوں کا محتاج نہیں۔ کپڑوں کی ضرورت مجھے پڑتی ہے، جوتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، بھائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سوائے حماقت کے اور ہے کیا؟ سوائے حماقت کے، احمقیت کے اور کیا ہے کہ تو شلوار کا تو محتاج، شلوار نہ ہو تو کتنا پیارا لگے گا، قمیص نہ ہو تو کتنا پیارا لگے گا، پھر اس سردی کے اندر بہت ہی اچھا لگے گا۔ جوتے نہ ہو چل کر کے تو ذرا دکھا دے۔ تو شلوار قمیص کا بھی محتاج ہے؟ نہیں، بلکہ ٹٹی کا بھی محتاج ہے، پیشاب کا بھی محتاج ہے۔ اس دنیا کے اندر کامل اور مکمل صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ایمان کے رشتے میں جوڑا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کے احسانات اپنے اوپر یاد کر دو۔ 120 سال کی تمہاری لڑائیاں تھیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اوس کے اور خزرج کے، ایک ایمان کے رشتے میں اللہ نے تمہیں جوڑا، محمد نے تمہیں جوڑا، سب سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم دشمن تھے، کالے اور گورے، اور بتا بھی دیا کہ مسئلہ ایمان کا جب آئے گا، ایمان میں پھر جو زور لایا جائے گا، تہجد گزار غیر تہجد گزار سے اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، نمازی کا غیر نمازی سے زیادہ ہوگا، متقی کا مرتبہ غیر متقی سے زیادہ ہوگا، صدقے والے کا مرتبہ بخیل پر زیادہ ہوگا، اور اللہ کو مجاہد کا مرتبہ گھر پر بیٹھ کر کے تسبیح ہلانے والے مولوی صاحب سے مجاہد کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ جو اس دین میں تمہاری بنیاد اللہ نے جوڑا ہے رشتہ ایمان کے اندر، رشتہ ایمان میں اللہ نے جوڑا، لیکن اس ایمان کے اندر خود انبیاء میں بھی فرق ہے، سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء سب برابر نہیں ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ دین کے اندر اور تقوی اور طہارت میں انبیاء کا بھی آپس میں مراتب ہے، صحابہ کے آپس میں مراتب ہے۔ اس دین میں جو مقام ابو بکر کا ہے وہ عمر کا نہیں ہے، جو عمر کا مقام ہے وہ عثمان کا نہیں ہے، جو عثمان کا مقام ہے وہ علی کا نہیں ہے، جو علی کا مقام ہے وہ معاویہ کا، باقی صحابہ کا نہیں ہے، سبحان اللہ۔
جی ہاں، ایمان میں جو ایمان تو پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ پیسے سے تو نہیں ملتا، وہ تو اپنی محنت سے. دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ دوڑ لگاؤ. خوبصورت لوگ اور پراپرٹی اور جائیداد کے مالک، خوبصورت لوگ اور پراپرٹی اور جائیداد کے مالک، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مکہ اور مدینہ کے باشندے وہ بھی اس مقام پہ نہیں پہنچے جس مقام پر ایک کالا سا. جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ جس وقت فتح ہو گیا، فرمایا کہ بلال اذان دے گا، دنیا کو بتائے گا کہ کالے گورے کا فرق محمد نے ختم کر لی. یہ 26واں پارہ ہے سورہ حجرات ہے، جس میں ایک آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب مکہ فتح ہو گیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ محمد کو کوئی، حضرت بلال کو کہا کھڑے ہو جا اذان دے دے. بلال نبی کا مؤذن ہے، سفر و حضر کا، سردی و گرمی کا، سفر و حضر میں بھی نبی کے ساتھ رہتا. فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کھڑے ہو جاؤ اذان دے دو. بلال نے اذان دیا تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تو تھے، کچھ لوگ کا مطلب منافق، وہ کہہ رہے کہ نبی کو کوئی اچھا، کوئی حسب و نسب کا مالک، پراپرٹی کا مالک، کوئی سردار، کوئی خوبصورت اور کوئی خوشنما قسم کا مؤذن نبی کو ملا نہیں ملا، لا کر کے کالو خان کو کھڑا کر دیا. اس وقت کی بات بھی تو ہو گئی نا، نبی کو کوئی اور مؤذن نہیں ملا، لا کر کے کالو خان کو کھڑا کر دیا. اے ہے سبحان اللہ. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. پٹھان، بلوچ، سندھی، کالے گورے جو بنایا صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے، دا پختان ہے دا بلوچ ہے، دا سندھی سڑا دیکھنا دا پختان ہے، یہ صرف تعارف کے لیے بنایا. لیکن میرے ہاں کیا ہوگا کہ میرے ہاں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے رنگ روپ کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دل کیا ہے؟ اور پٹھان کہتے ہیں رنگ مگورا خوندے گورا. کسی کے رنگ کو نہ دیکھو، اس کے پاور کو دیکھو کہ پاور کس قسم کا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ تم، اور بلال کو تم لوگ کہہ رہے ہو کالا کوا. تم سفید ہو لیکن میری نگاہوں میں کالے ہو. بلال ظاہر میں کالا ہے لیکن میری نگاہ میں نور ہی نور ہے. اصل بات یہ ہے جی، یہ سفیدی اس رنگ پر، یہ چمڑی پہ، یہ چمڑی پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ابو جہل کی چمڑی بہت چمکدار تھی، وہ سردار تھا، مردار بھی تھا، وہ بہت خوبصورت تھا. مولانا رومی کہتا ہے کہ اگر خوبصورتی پر کسی کو نبوت مل جاتی، مقام اس کا ہو جاتا، تو پھر ابو جہل بہت بڑا آدمی ہوتا اللہ کی نگاہ میں. اگر رنگ روپ کا وزن ہوتا، اس کو تولا جاتا اللہ کے ہاں، اس کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر ابو جہل تو بہت بڑے آدمی ہوتے. گر بصورت شکل و انسان بدے، احمد و ابو جہل ہم یکسان شدے. مولانا رومی کی بات ہے. اور حضرت نے ایک بات یہ بھی کی ہے، یہ میں نے حدیث میں نہیں پڑھا ہے، بقول مولانا رومی آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت بلال نے جب مکہ فتح ہو گیا، حضرت بلال نے جب اذان دینا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ کالا آ گیا، کالا کوا، محمد کو کوئی اچھا آدمی نہیں ملا. تو اللہ پاک کو جوش آئے، فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہوگا، اور تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے جو بلال میں ہے، اس لیے بلال ہی کو منتخب کیا گیا اذان کے لیے. آگے پھر اس سے ہٹ کر کے، حدیث سے ہٹ کر کے، مولانا رومی کی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے حدیث میں یہ پڑھا نہیں ہے. مولانا رومی کی بقول حضرت فرماتے ہیں کہ بلال نے ایک دو دن، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کوئی مؤذن اور رکھ لو، تو کچھ اور مؤذنین نے اذان دی. بلال نے ایک دو مرتبہ، ایک دو اذانیں آپ نے نہیں دی. آپ نے اذان نہیں دی تو جبریل علیہ السلام آسمان سے آ گیا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اذان نہیں ہوئی ہے، آپ کیا اذان نہیں ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اذان تو ہوئی ہے، اذانیں تو ہوئی ہے. تو جبریل نے کہا کہ نہیں، کوئی اذان نہیں. کہا کہ اذانیں تو ہوئی ہے، کیوں اذان نہیں؟ تو فرمایا، جبریل نے پوچھا
کہ بلال نے اذان دی ہے کسی اور نے؟ فرمایا کسی اور نے اذان دی، بلال نے۔ تو فرمایا کہ فرشتے تو بلال کی اذان کو سنتے، مزہ اسی سے آتا ان کو۔ فرشتے تو بلال کی اذان کو سنتے ہیں، اسی سے ان کو مزہ۔ حضرت نے فرمایا بقول حضرت کے مولانا رومی کے بڑے آدمی ہے، میں نے عرض کیا کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، گفت حاطف از بانگ بلال خوششدہ بر عرش اعلی ذوالجلال، گفت حاطف از بانگ بلال خوششدہ بر عرش اعلی ذوالجلال۔ اب بلال کو واپس کھڑا کر دو۔ اور بلال نے جب اذان دی تو میرا رب عرش پر بھی خوش ہو گیا کہ واہ مجھے یہی اذان چاہیے، مجھے یہی اذان چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث کی بات نہیں ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر تو ہے کہ اس موقع پر اللہ کو جوش آیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کا رشتہ اس قسم کا، لیکن مومنوں میں آپس میں ہوتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ حضرت کے پاس دو گروپ آ گئے، اب ان کا امیر کس کو منتخب کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا امیر القعقاع، قعقاع ایک شخص کا نام ہے، اس کو امیر بناؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو امیر بناؤ، اس کے خلاف کسی اور کا نام لیا۔ ابو بکر نے کہا اس کو عمر بناؤ، یہ کہ امیر بناؤ۔ عمر نے فرمایا اس کو امیر بناؤ۔ فارتفعت اصواتہما، ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، ایک اس موقع پر، اور ایک اور موقع پر حضرت جرت بینہما محاورۃ حوار، ابو بکر و عمر کے درمیان میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے اور باپ بیٹوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ ابو بکر و عمر میں اختلاف ہو گیا تو حضرت عمر تو جوشیلے تھے، جوش جب اس کو جذبہ جوش آیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ناراض ہو کر کے گھر چلے گئے۔ یہ بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے کہتے ہیں اللہ کے لیے مجھے معاف کر۔ حضرت عمر چلے گئے، پھر بھی معافی مانگ رہا۔ حضرت عمر جلدی جلدی جا کر کے اس نے دیکھا کہ ابو بکر میرے گھر میں بھی میرے پیچھے آئے گا، اور گھر کا دروازہ جا کر کے بند کیا۔ حضرت ابو بکر دروازے پر کھڑے ہو گئے، یہ بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر دروازے پر کھڑے ہو رہے ہیں اور مظلومانہ انداز میں آسمان کو دیکھتے رہے، یہیں پر انتظار کیا، لیکن عمر باہر نکلا نہیں۔ ہوتا ہے آدمی۔ حضرت ابو بکر پریشان یہاں سے چل دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا، جیسے کہ حضرت تشریف فرماتے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر ادھر سے پریشان آ رہا تھا، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد غامر، یہ جو میرا دوست ہے صدیق، یہ مجھے پریشان لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ کسی سے اس کی تلخی ہو گئی ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ فقیر مجھے منت مانی کرتا رہا، یہ مسکین مجھے منت مانی کرتا رہا، مجھ سے معافی بھی مانگتا رہا، میں نے معاف نہیں کیا، پھر میرے گھر تک میرے پیچھے آ گئے، پھر بھی میں نے معاف نہیں کیا، پھر مجھ سے زیادتی یہ ہو گئی کہ میں نے دروازہ بند کر دیا، پھر یہ دروازے پر کھڑا رہا، پھر بھی میں نے معاف نہیں کیا، اور پھر جیسے واپس چل گئے تو فوراً اللہ نے شیطان کو، خبیث کو تو ہٹا دیا ویسے بھی عمر سے، لیکن انسان جذبات میں آتا ہے، تو حضرت عمر کو احساس ہو گیا کہ غلطی میری ہو گئی۔ اتنے بڑے آدمی جو نبی کا جانشین، نبی کا خلیفہ، حضرت عمر فوراً جلدی پیچھے عمر، لیکن حضرت ابو بکر پہلے پہنچ گئے پریشان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس دوست کو کسی نے پریشان کیا، آج مبارک چہرہ بہت پریشان۔ حضرت عمر قریب میں، حضرت عمر بھی پہنچے، سمجھ گیا کہ میری خیر نہیں ہے، شکایت میری حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ حضرت عمر جیسے پہنچ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا قصور ہے، ابو بکر سے میرے لیے معافی مانگو، قصور میرا ہے، مجھ سے قصور ہو گیا۔ ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لأنا كنت أظلم، مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ نہیں حضرت عمر معافی نہ مانگے، میں معافی مانگتا ہوں۔ ہے یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، احادیث ہے، یہ اخبار جنگ نہیں ہے، خیال کر لینا، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں بھی نہیں ہیں۔ اختلاف ہوتا رہتا ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہ آدمی کو جیسے، اس وجہ سے شریعت نے یہ کیا ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، اور یقیناً وقتی طور پر پٹھان ہو یا بلوچ ہو یا سندھی مانو کیروے ہو، وقتی طور پر جب آدمی لڑتا ہے تو خون اس کا گرم ہوتا ہے۔ پھر میرے نبی فرمایا کہ کھڑے جب لڑو تو بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ جاؤ،
اور اگر آدمی کھڑا رہتا ہے تو پھر اور غصے میں. ایک آدمی غصے میں آ گیا تھا. غصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کے اس کو بولو اعوذ باللہ پڑھو اور نیچے بیٹھ جاؤ, اعوذ باللہ پڑھو غصہ تم. اسے جا کر کے لوگوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ آپ کو غصہ نیچے ہو جائے. اس نے کیا میں کوئی پاگل ہوں کیا؟ تو ہوتا ہے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وقتی طور پر فی الحال عرب ٹھنڈا نہیں ہوگا. 1 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر مشکلیں. وہ تو ابو بکر عمر تھے جو ٹھنڈے ہو گئے, قربان جاؤں تمہارے جوتیوں پہ, وہ تو وہی تھے. لیکن شریعت نے میرے مزاج اور آپ کی مزاج اور آپ کی طبیعت کا, اور عرب بھی بہت اونٹوں چرانے والے عرب تو بہت گرم ہوتے ہیں, اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے یہ جو کیا ہے پٹھان ہے اور بلوچ ہے, یہ بھی تو غصے میں ہوتے ہیں. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ دیکھو غصہ کرو گھنٹہ 2 گھنٹہ 24 گھنٹہ اجازت ہے, 24 گھنٹہ اور 48 گھنٹہ بھی اجازت ہے, 3 دن تک اجازت ہے. جو 60-70 گھنٹے بنتے ہیں 60-70 گھنٹے بنتے ہیں 60-70 گھنٹے تک سوچو کہ تیری زیادتی ہے بھائی کی زیادتی, اس کو بھی سوچنا چاہیے کس کی زیادتی, ایک دوسرے سے تلافی کرے, صلح کرے. دیکھیں شریعت نے کتنی رعایت ہماری رکھی. فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان يهجر اخاه فوق 3 کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے ناراض ہو کر کے. ارے تو زیادہ غصہ ہے تو 3 دن تک تو سوچ. 3 دن تک پٹھان اور بلوچ کو اجازت دی, عرب کو بھی اجازت دی. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے. جو 72 گھنٹے بنتے کتنے بنتے 72 گھنٹے تک اجازت ہے, 3 دن تک اجازت ہے, اس سے زیادہ اجازت نہیں. فمن حجر اخاه فوق 3 جو اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے فمات وہ مر جائے اسی حالت میں, زیادتی کی ہے بھائی سے, بائیکاٹ کیا ہے, اس حالت میں مرے گا, دخل النار جہنم میں سیدھا چلا جائے گا. رعایت ہماری رکھی, ہمارے مزاج کے اور ہماری طبیعت کی بھی رعایت رکھی کہ 3 دن تک, اس 3 دن کے اندر اگر آپ مر جائیں تب بھی خدا درگزر فرمائے گا. لیکن 3 دن کا وقت اور 3 دن کا ٹائم کافی وقت ہے سوچنے کے لیے کہ آپ خوب سوچیں. 3 دن کے اندر آپ کو تو سوچنا چاہیے, اس سے زیادہ. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اگر تمہارے 2 مومن جماعتیں آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان کی صلح کرا دو, ان کی صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پھر بھی اگر صلح نہیں, پھر بھی ایک جماعت دوسرے پر چڑھائی کرتی ہے, زیادتی اس کے طرف سے, تم باقی مسلمان 2 گروپ ہوں گے آپس میں لڑنے والے, تیسرا گروپ مسلمانوں کے تم لوگ دیکھو کہ یہ 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں, زیادتی کس کی ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ اگر ایک گروپ زیادتی کرے اور تیسرا گروپ مسلمانوں کے تم سمجھ رہے ہو کہ زیادتی ان کی ہے, تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي وہ جماعت جس کی طرف سے زیادتی ہے ان سے لڑو, کہ بدبختو زیادتی تمہاری ہے, ان سے اس وقت تک لڑو, ان کا دماغ درست کرو. حتیٰ تفیء الی امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر کے آ جائے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اگر ان کو اپنی زیادتی کا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں ان کو علم ہو جائے اور وہ اپنی زیادتی سے اور اپنی بدماشیوں سے اور اپنے اللہ کا بھلا کرے اس ظلم سے پیچھے اگر ہٹ جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ تو عدل کے ساتھ ان میں صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا انصاف سے کام لے لو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ تعالیٰ انصاف کاروں کو پسند کرتا ہے. یہ اس لیے. اور إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ آگے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو, بھائی بھائی. ایمان کے رشتے نے آپ لوگوں کو آپس میں جوڑا ہے, ایمان کے رشتے نے آپس میں جوڑا ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ کمی بیشی بھی ہوگی, اس سلسلے میں ہم لوگوں سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ درگزر کریں. ابو بکر عمر سے معافی مانگ رہا جب زیادتی عمر کی طرف سے, پھر بھی ابو بکر کی شان میں کمی نہیں آئی. ابو بکر تو ابو بکر ہے, آٹومیٹک محمد رسول اللہ کا جانشین ہے. صدیق وہی ہے, صدیق میں اور نبی میں صرف 19-20 کا فرق ہوتا ہے. لڑائیاں ہوئی ہے
صحابہ میں بھی آپس میں اختلافات ہوئی. میں نے عرض کیا کہ مہاجر انصار کے بھی اختلافات ہوئی. ہوتا ہے, آدمی سے کمی بیشی ہوتی ہے, لیکن آدمی کچھ تو کر لینا. زیادتی تو ہوتی ہے, لڑائی تو ہوتی ہے, ہوتا ہے کہ کبھی میری زیادتی ہے, کبھی آپ کی زیادتی ہے, لیکن آخر ہم تو ظاہر ہے کہ ہم یہودی تو نہیں ہیں, الیاذ باللہ نصرانی تو نہیں ہیں. ہم تو یہ کہ ایک امت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم نے اللہ سے پکا وعدہ کیا, الست بربکم قالوا بلا, میں تمہارا رب نہیں ہوں, بالکل آپ رب ہیں, ہم آپ کا کھائیں گے, آپ کا گائیں گے. یہ اس وقت سے اس کے بعد کئی معاہدے ہمارے انبیاء سے ہو چکے ہیں, اور ہمارے روحوں کے معاہدے نبی سے بھی ہو چکے ہیں, اللہ سے بھی معاہدے ہو چکے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں, کھائیں گے آپ کا اور گائیں گے بھی آپ کا. جو تیرا اشارہ ہوگا اسی کے مطابق ہم چلیں گے. ہمارے پاس ہے کیا؟ خالق تو ہمارا ہے, پیدا بھی آپ نے کیا ہے, یہ روح, یہ امانت, یہ زندگی, یہ حیات, یہ خوشیاں, یہ غمیاں, یہ سب تیرے دست قدرت میں ہے. تو جو تیرا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے. اب اللہ کا حکم ہے, آپ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آپس کے, اللہ آپ کا بھلا کرے, نفرتیں. مجھے یاد ہے سبحان اللہ, یہ 84-85 کے جب یہ لڑائیاں ہوئی, اس لڑائی میں ہم نے زیادتی یہاں تک بھی کی کہ بہت سے مسلمانوں نے قرآن پاک بھی جلائے. اس گھر پہ حملہ کیا اور گیس پائپ لائنیں کاٹ کر کے آگ لگا دی, اور ادھر سے انہوں نے قرآن لایا تو قرآن کو بھی جلائے. ٹالوں کو آگ لگا دی, لکڑی کے ٹالوں کو آگ لگا دی, اور اس کے اندر قرآن بھی جلا. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان, اللہ غری کے رحمت کر دے, حضرت اقدس یہ ہے سبحان اللہ, وہ دھاڑے مار مار کر کے روتے رہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جائیں گے. یہودیوں کے ملک میں ہم نہیں رہ رہے ہیں, نصارہ کے ملک میں ہم نہیں رہ رہے ہیں, یہاں یہود و نصارہ نہیں ہے, مسلمان قرآن جلائے. اس وجہ سے قرآن نے یہی کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, مومنین کے دو گروپ اگر آپس میں ان کا اختلاف ہو, وہ لڑ پڑے, آپ کو ان کے ساتھ دینا ہے. جو مظلوم ہے, جو ظالم ہے, ان کے ساتھ آپ نہیں دیں گے. یہ اتنی سی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر ایک زیادتی کر رہی ہے ایک جماعت دوسروں پر, باغی ہے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, جو باغی گروپ ہے ان سے لڑو, حتیٰ تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے حکم اس کو سمجھا دو کہ ادھر آ ورنہ تمہارے دماغ درست کریں گے. باقی مسلمان غیر جانبدار ہو کر کے آپ اللہ کی رضا کے لیے, جب اس قسم کے بدماش ہے مومن, اس لیے میں نے پچھلے بیانوں میں بھی کہا ہے, آپ کو یاد بھی ہوگا پچھلے بیانوں میں بھی کی, کہ ہمارے مسلمان ہیں آپس میں, لیکن ظلم و زیادتی کی حد 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 حد. پاکستان کا مقدر اس قسم کا ہے, پتہ نہیں اس کو بددعا لگ گئی ہے جب سے یہ ملک بنا ہے. ہیرو خیرو, نتھو خیرو, حخو بخو, اس قسم کے لوگوں کو حکمران بنایا جاتا. ٹماٹر کا کلو 400 پہ, 350 پہ, اور وزیر ماشاءاللہ جب ٹیلی ویژن پر آ کر کے اعلان کرتا ہے, اعلان کر کے کہتا ہے 17 روپے میں ٹماٹر. یہ 17 میں کہاں ملتا ہے؟ یہ 17 میں کہاں؟ ہمارے بہت ساتھی کل مذاق کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ اللہ کے لیے بھائی آپ ہمیں ٹماٹر دے دو, ہم انار خرید کر کے آپ کو دیں گے, سیب خرید کر کے آپ کو دے دیں گے, ہمیں کیا کر دو, ہمیں ٹماٹر دے دو. ٹماٹر نہیں, روٹی کا نوالا بھی لوگوں کے منہ سے چھینا ہے, اور یہ چمچوں نے ان کے آنکھوں پر اس قسم کے اندھیرے پٹی انہوں نے رکھ دی ہے, ایسی پٹی بھی رکھ دی ہے کہ ان کو بات اگر بتا دوں تو اس پر کہتے کہ آہینی ہاتھوں سے نمٹ لیں گے. آپ کو یاد ہوگا, آپ کے علم میں ہوگا, ابھی میں پشاور گیا تھا یہ ہفتہ اتوار کو, وہاں پشاور میں 3-4 پروگرام تھے, لیکن وہاں سے بس کچھ ساتھیوں کا اصرار ہو گیا, جا کر کے میں نے دھرنے میں, وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے, ان کا ساتھیوں کا اصرار تھا, میں نے بیان کر دیا. لیکن یہ کہ یہاں 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک چور ہو, کوئی ان میں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی چور ہو, تو میں کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں چوری کس نے کی ہے, میں کہتا ہوں چور کو دیکھو, آپ دیکھو ان میں سے کس کی داڑھی میں تنکا ہے, چور وہی ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اگر چوری کی ہے لوگوں نے یہاں بیٹھے ہوئے, حالانکہ داڑھی نہیں ہے, داڑھی میں تنکا نہیں ہے, لیکن آپ کہتے ہیں چوری کس نے کی ہے, میں کہتا ہوں ارے بھائی چور کو بولنے کی ضرورت نہیں, دیکھو ان میں سے کس کی داڑھی میں تنکا ہے. تو چور جو ہوگا وہ خود بخود داڑھی کو ہاتھ لگائے گا, وہ خود بخود, وہ چونکہ چور ہے تو اس لیے اپنی داڑھی کو ہاتھ لگائے گا.
ایک عام سی بات کی جائے، اب اس کے بعد بعض تو ایسے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہمیں یہ کہا ہے، آپ نے ہمیں یہ کہا ہے، آپ نے فلاں کو یہ کہا ہے، آپ نے پی ٹی آئی کو یہ کہا ہے۔ پی ٹی آئی میں اللہ آپ کا بھلا کرے نمازی لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی میں ایماندار بھی ہیں، اور پی ٹی آئی میں فٹ بال چودھری جیسے لوگ بھی ہیں، سمجھ، عمران خان جیسے لوگ بھی ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا، آپ کو افسوس بھی ہوگا کہ یہاں پی ٹی آئی کے لوگ، میں نے اس محلے میں، ان علاقوں میں، سرجانی میں، جہاں علاقوں میں ہمارے اثر رسوخ تھے، یا کر کے میرے جوتے سیدھا کرتے رہے، اللہ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ چونکہ ہماری جمعیت کے یہاں سے کوئی بندہ کھڑا نہیں تھا، یہاں جمعیت کا کوئی بندہ کھڑا نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ بابا تم وعدہ کرو، مسلمانوں کے کام کرو گے، علاقے کے کام کرو گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ایک یہاں ابھی آپ نے دیکھا کہ میرے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بیان کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو ایک جس کو منتخب ہم نے کرایا، میں نے کرایا، یہاں وہ آ کر کے جوتے بھی ابھی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ یہاں پر آ گیا، اور ابھی اسمبلی میں تقریر کی کہ اس مدرسے کو بلڈوزر لگایا جائے۔ آپ سنیں گے اسمبلی میں بیان اس کا ہوا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی تعاون کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کل آ جاؤ، جمعے کو تو ہمارے ہاں چھٹی ہوتی ہے، آپ کی تعاون کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں 1,500-2,000 طلبہ ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی آ جائے بلڈوزر لگانے کے لیے، آئے کوئی بلڈوزر لگانے کے لیے، یہ شوق بھی اپنا پورا کرے۔ پھر یہ جو آپ لوگ جو اس مسجد میں آتے ہیں، یہ نہیں ہے، پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا میں خدا کی قسم لاکھوں لوگ ہیں جو منظور کو جانتے ہیں، لیکن منظور کو گولی مارو وہ محمد کو جانتے، قرآن کو جانتے۔ تو اپنا شوق پورا کر لے، اپنا شوق پورا کر۔ اور کچھ دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی کھینچ کر کے پی ٹی آئی والوں نے پھر اس کو لگایا کہ مولانا طارق جمیل کے میرے مزاج میں مذاق ہے، میں نے صرف وہاں مذاق کیا کہ ہمارے کچھ مولوی لوگ ہیں اور کوئی عالم صاحب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے ہمیں پہلی مرتبہ وزیر ملا ہے، اے اللہ لوگوں کی قمیص اتار چکے لیکن پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا، اے اللہ لوگوں کی شلوار اتار چکے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے، اے اللہ روٹی کا نوالہ لوگوں کے منہ سے چھینا ہے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے، مدینہ کی ریاست کی بات بھی کر رہا ہے، اے اللہ لوگوں کو ذلیل کر کے چھوڑا ہے پھر بھی مدینہ کی بات تو کر رہا ہے، عورتوں کو روڈوں پر نچا رہا ہے پھر بھی اے اللہ مدینہ کی بات تو کر رہا ہے۔ میرے مزاج میں اب اس کو لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے ایک مولوی صاحب کے ساتھ انہوں نے لگا دیا، مولوی صاحب کو کہا کہ تیرا مذاق اڑایا، تبلیغ کا مذاق اڑایا۔ یاد رکھ لو اس بات کو، تبلیغی جماعت کسی کی باپ کی نہیں ہے، مولوی منظور کی۔ کون ہوتا ہے کوئی تبلیغی جماعت؟ جہاں بھی جاؤ، جہاں کون سا علاقہ آپ کے پاکستان میں جہاں مولوی منظور کے شاگرد نہیں؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں، تبلیغی جماعت مہاجر بن کر کے آتی ہے، وہ شیعہ کی مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ بریلوی کی مسجد میں نہیں جا سکتی، غیر مقلد اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کو استقبال کرنے والے جو وہ مدارس کے پڑھے ہوئے علماء، خطیب، امام، مؤذن، خادم، وہ کسی مدرسے کا پڑھا، ورنہ تبلیغی جماعت جا کر کے دکھا تو دے مجھے، تبلیغی جماعت میری ہے، ہم نے تبلیغی جماعت کا دفاع کیا۔ اور یہ جس مولوی صاحب کا، اس مولوی صاحب کو یاد ہوگا آپ کو، میں نے اپریل میں اس کو یہاں بلایا، لیکن آپ سے ایک بات عرض کروں گا، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہم اس کو۔ آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے، یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف، اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا، تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے، یہ میرے اکابرین نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ ہماری جماعت، تبلیغی جماعت میری، تحریک ختم نبوت والے میرے، جمعیت علماء اسلام میرے،
یہ پیر بھی وہاں سینکڑوں پیر بیٹھے ہوئے تھے اس جہاں میں نے بیان کر دیا، چونکہ لاکھوں کا مجمع تھا، اور پیروں کو بھی للکارا کہ ایسا پیر ہمیں نہیں چاہیے، ایسا پیر نہیں چاہیے جو صرف تسبیحات میں لے کر اللہ اللہ اللہ۔ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا کہ لوگوں کے دماغوں میں پیروں نے اور اس قسم کے مولویوں نے بٹھایا کہ مولوی کا کام سیاست نہیں ہے، مولوی حکومت نہ کرے۔ 800 سال تک مجھے بتاؤ کہ مکہ اور مدینہ نہیں، دنیا کا اس وقت جو دنیا کا صدر تھا، خلیفۃ اللہ، جو اللہ کا خلیفہ، وہ محمد رسول اللہ تھا۔ ابو بکر خلیفۃ اللہ نہیں تھا، وہ مولوی نہیں تھا، وہ حافظ قرآن نہیں تھا، وہ قاری نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا۔ کس نے تمہیں بتایا کہ مولوی حکومت نہ کرے؟ مولوی سے اس دن اللہ ناراض ہو گیا، پھر جوتوں کے لیے تیار ہو جائے کہ حکومت انگریز لوگ کرے، انگریز کے پٹھوں۔ یہ سبق یہ کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں۔ غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا، مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لیں، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا؟ یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا، خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے، میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا، ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے، کس مسلمان نے لکھا؟ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسانوں، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ اس لیے خطیبوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، میں نے مولانا کا نام لیا بھی نہیں ہے۔ اب خواہ بعض لوگ کھینچ کر کے تبلیغی جماعت کا وارث میں ہوں، میرے شاگرد ہزاروں تبلیغ میں ہیں، علماء وہ بھی کچے لوگ نہیں ہیں، علماء۔ یہ جن تم خطیبوں کی بات کرتے ہو، ہم ایک عالم اگر کسی جگہ بھیجتے اس پوری دنیا میں انقلاب لاتا ہو۔ میں علماء پڑھاتا ہوں، 100 طلبہ میرے شاگرد نہیں ہے، 200 بھی نہیں ہے۔ گزارش یہ تھی، ہم نے مولانا کی مخالفت نہیں کی ہے، مولانا کا بھی مجھے آسٹریلیا سے بھی فون، اچھا آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو جاؤ، بعض مولوی اس قسم کے ہیں ہمارے، سبحان اللہ، الیاذ باللہ، میں آپ کو نام بتا دوں گا، مجھ سے ملیں، ان سے صرف یہ تقریر کرا دو جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، قادیانی مرتد ہے، بے ایمان ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے، تم ایسی تقریر کرا دو کہ قادیانی پہ لعنت، مجھ سے انعام لے لو۔ ناراض نہیں ہونا، نام میں دے دوں گا، آپ صرف یہ بیان کرا دیں ان سے، اس لیے کہ مرتد کو لعنت بھیجنا ثواب ہے سب کو، سبحان اللہ، بالکل ثواب ہے۔ مرتد کو، قادیانی کو لعنت بھیجنا، تم صرف ایک تقریر تو کرا دو، صرف 50 آدمی کے سامنے کرا دو، نہیں کراتے تو اپنی زبانوں پر پھر لگام لگا دو، آپ نہیں کرا سکتے، جب نہیں کرا سکتے تو پھر ایسا مسئلہ۔ ہم نے مولانا کی مخالفت بھی نہیں کی ہے، تبلیغی جماعت کی مخالفت کوئی کرے گا میں اس کی زبان کاٹوں گا۔ تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، ختم نبوت ہماری ہے، مولانا فضل الرحمان ہماری، فضل الرحمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، عمران خان جیسے کروڑوں سے میرے لیے بہتر ہے، جتنا بھی گیا گزرا ہو، عمران خان ہوتا کون ہے؟ باقی مدرسے کو، میں ایسا ملنگ آدمی ہوں، تو اس کو بلڈوزر لگا، پھر میرا رب تیرے ہاتھوں کو شل کرے گا، تو بلڈوزر لگائے گا، پھر تو میرا رب تیرے نسل کا جھاڑو لگائے گا،
اور اگر تو اس کو گرائے گا مولوی منظور کو جنگل میں بٹھا دے، دیکھ لوگ دھڑا دھڑ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ میں ایسا ملا ہوں کہ سارے مولویوں کا دماغ بھی حیران ہو چکا ہے۔ جس جگہ پہ بیٹھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے عاشقان رسول آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں خیمے لگے ہوں گے، جو لوگ آپ کو بتائیں گے خیمے۔ آج شہر میں 5-5 ہزار روپے ایک طالب علم کو دور حدیث والے دے رہے، اور کہیں 6 ہے کہیں 7 آدمی ہے دور حدیث پڑھنے والے، کہیں 6 کہیں 7 کہیں 9، اور یہ 6 سال میں یہاں آ چکا ہوں۔ میرے پاس 200 سے زائد دور حدیث میں طلبہ، 1 روپے بھی نہیں دیتا، میں ان سے خود کھاتا ہوں۔ آپ کو سمجھ آیا نہیں آیا؟ جی ہاں، اب کل آ جا کلاس میں، کل آپ آ جا، پرسوں بھی آ جا۔ جب 5-5 ہزار عمرے بھی کراتے، عمرہ میں خود جاتا ہوں پروگرام میں، عمرہ بھی کراتے اسی شہر میں، لیکن طلبہ پیسے پہ نہیں جاتے۔ باقی آپ اپنا شوق پورا کرو، اس کو بلڈوزر لگاؤ، مسجد کو بلڈوزر لگاؤ، جیسے ابرہہ نے کافروں نے لگائے۔ یہ بھی نام بڑا ہوگا کہ پی ٹی آئی اس کو، انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ریبستان بھائی ہمارے جو یہاں ایم پی اے بہت ہی، ان کے والد صاحب دیندار، وہ خود بھی انہوں نے اس کو لا کر اس قومی اسمبلی کے ممبر کو یہاں میرے پاس لایا تھا، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کی خدمت کریں گے، علاقے کی خدمت کریں گے۔ اب علاقے کی سب سے بڑی خدمت یہ جامع صدیقوں کو بلڈوزر لگانا، سب سے بڑی خدمت علاقے کے یہی کر رہا ہے۔ کہ اس لیے آپ کے توسط سے مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی آئیں گے، کوئی آئے یہاں بلڈوزر لگانے کے لیے، آپ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بولو، آپ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کرے اپنا شوق پورا کرے کوئی شوق پورا کرے۔ خود عمران خان بھی آ جائے، وہ خود بھی آ جائے اور اس کو بلڈوزر لگائے۔ اور وہ قومی اسمبلی کا ہے بیان، اسمبلی اسپیکر کے سامنے کوئی آدمی اس طریقے پر بیان کرے، ملک میں تو پھر تباہی ہے۔ تو مولوی منظور کو مار لے، لیکن مسجد کو تو کیوں گرا رہا، مدرسے کو کیوں گرا رہا؟ مدرسے کو ہم مسمار کریں گے۔ اور پھر پی ٹی آئی والے جوڑ کر کے مولانا طارق جمیل کے ساتھ مجھے کیا پڑا ہوا ہے؟ میں خود ملا ہوں، میں کوئی خنسا کھدڑا نہیں ہوں، میں خود ملا ہوں۔ آپ اگر ناراض نہ ہو، طارق جمیل سے اچھے استعداد والے میرے شاگرد خدا کی قسم موجود ہیں، اس سے اچھے میرے استعداد جو علماء ہیں، مضبوط علماء ہیں۔ تو خطیبی کی بات کر رہا، تو خطیبی میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں وہ تبلیغی جماعت سے ہٹا ہوا۔ آپ نے دیکھا ابھی اس کا بیان بھی تبلیغی جماعت نے نہیں کرا ہے، آپ نے بھی دیکھا۔ تبلیغی جماعت کے خود جو بڑے، تبلیغی جماعت میری ہے، ختم نبوت میری ہے، علماء بھی میرے ہیں، تبلیغی جماعت حضرت ہمارے ہیں، لیکن بس عمران خان سے ہٹے۔ کیا ہے؟ پہلے تشکیل ہوتی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، تشکیل مولانا کے بیانات، اب تو جا کر کے عورتوں کے مجلس میں تالیاں بجا رہی ہے، اب تو اسی پہ مولانا جا کر کے یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور عمران خان کو جیسے اس بے بسی میں، بے کسی میں امت کے لیے ہم لوگ اٹھے تھے، اور اس بے بسی میں لوگ اللہ اللہ اللہ، ناراض نہ ہونا۔ میں نے اسلام آباد کی زمین سے بھی کہا ہے، اسلام آباد کی زمین تو بتا دے، یہاں جب بھنگی صفائی کرتے تھے تو کیا ملتا تھا ان کو؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ بھنگی جب صفائی کرتے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کے اخبارات نے بھی تو بتا دیا۔ اور میں نے کہا ہے اسلام آباد کی زمین، اب تو بتا کہ تہجد گزار یہاں لاکھوں ہے نہیں، اب بتا دے کہ تہجد گزار اور کتنے علماء، کتنے حافظ آ چکے۔ اس قسم کی پاکیزہ جماعت کو ہم تنکے جمع کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کے جا کر کے ظالموں کے پاس جو کھڑا ہوگا، اگر کوئی جملہ میں نے کہا بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو ناراض نہ ہو جا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام والا حضرت کے، آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے میں نے اس کی مخالف تقریر کی یوسف علیہ السلام والے مسئلے میں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے۔ آج معذرت کر لے لوگوں کے، امت کے سامنے کہ میں نے غلط کہا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اپنے رب سے۔ یوسف علیہ پھر بھی ڈٹا رہا، اس کی مرید کہتے کہ نہیں اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا اپنا کام ہے، ہم نے مولانا کی مخالفت کی بھی نہیں ہے، اور میرا رابطہ ان سے تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن بعض لوگ یہ درمیان میں کھینچ کر کے ہمارے درمیان میں منافرت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔